बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अब्दुल हमीद। कल जुम्मतुल मुबारक 19 जनवरी को एक्सप्रेस न्यूज़ में छपने वाले मेरे कॉलम का उन्वान है तकलीफ़ दे फरसुदा रसूमात। हम जिस खित्ते में रहते हैं ये बिला मुबालगा हज़ारों साल की मुआशरती तहज़ीब का वारिस है। ये खित्ता मुसलसल आबाद रहा है। कभी इस पर ऐसा वक्त नहीं आया कि इसकी आबादियाँ सफ़े हस्ती से मिट गई हों। जिन खित्तों की आबादी मुकम्मल तबाही व बर्बादी से दो चार हो जाती हैं, वहाँ पर नए लोग आकर आबाद होने और एक नई तहज़ीब के जन्म लेने का बायस बनते हैं। लेकिन बरे सग़ीर अपने खुले ज़रख़ेज़ मैदानों और वाफर ग़ज़ाई इजनास की बदौलत शायद कभी ऐसी मुकम्मल तबाही और बर्बादी से दो चार नहीं हुआ। यूँ पुरानी तहज़ीब का एक धारा हमेशा रवां दवां रहा है। मकामी धारे ने किसी नई मुआशरत को फलने फूलने नहीं दिया, बल्कि अपने अंदर जज्ब करता रहा। यही वजह है कि हमारे बरे सग़ीर में हिंदू रस्म व रवाज ही मुक़्तदिर रहा। बहुत ही पुरानी तहज़ीब होने के नाते हम तकलीफ़ दे फरसुदा रस्म व रवाज में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान में अक्सरियत मुसलमानों की है, लेकिन ये अपने आप को अरब, ईरानी, तुर्क या वस्त एशियाई साबित करने की चाहे जितनी ही कोशिश कर लें, असल छुपे नहीं छुपता। हम हकीकत में वो लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अपना मकामी मज़हब तज करके मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। अगर किसी को यकीन न हो तो DNA टेस्ट करवा के देख लें। हम में से अक्सरियत का जनूब एशियाई डिसेंट मिलेगा। चूँकि हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा हिंदू मत से इस्लाम की तरफ आया, इसलिए हिंदू मत की छाप बहुत गहरी है। इसी वजह से ज़्यादा रस्म व रवाज हिंदवाना हैं। जिन रस्म व रवाज को भी उठा कर देख लें, इसकी असल हिंदू धारे में ही मिलेगी। अभी तक अगर कौवा ग़िज़ा की तलाश में हमारी मुंडेर पर आकर बैठ जाए तो हम इसका वही मतलब लेते हैं जो सदियों से हिंदू लेते आए हैं। अभी तक अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो भी हमारे जहन के पर्दे पर वही असरात मुरतब होते हैं जो सदियों से हिंदुओं पर मुरतब होते आए हैं। हमारा घर चाहे कितना ही गंदा हो, लेकिन शाम के बाद हम झाड़ू देना बदशगुनी समझते हैं। किसी के यहाँ अगर घर का कोई फ़र्द फौत हो जाए तो उसके बिछड़ने का गम भूल कर ताज़ियत के लिए आने वालों की तवाज़ो का बंदोबस्त करने में लग जाते हैं। अभी 3 दिन पहले एक अज़ीज़ दोस्त जो कि ख़ासे पढ़े लिखे हैं, उनकी वालदा की वफ़ात पर अफसोस के लिए हाज़िर हुए तो उनके यहाँ मेज़ इस तरह से खानों से सजा और भरा हुआ था, गोया कि लोग अफसोस करने नहीं बल्कि किसी खुशी में शरीक होने आ रहे हैं। वफ़ात के मौके पर जनाजे और कब्र में उतारने के अलावा हम कोई सीधा काम नहीं करते। दफन के मरहले पर भी मजहबी पेशवा, हमारे मसाजिद के इमाम के हाथों ऐसा कुछ हो रहा होता है जिसकी दीन इस्लाम में बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं। तकलीफ़ दे रसूमात को मस्जिद की ताईद हासिल होती है, क्योंकि मस्जिद वाले बेनिफिशरी होते हैं। किसी को करीब में रहने वाले गरीब गुरबा ऐसे मौके पर याद नहीं आते। किसी भी फ़र्द की मौत वाक़या होने के दूसरे या तीसरे दिन
کل کا اہتمام کیا جاتا ہے یا صوم کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جس گھر میں کوئی موت ہو جاتی ہے اس گھر کے لیے کل کی یہ رسم بہت بھاری ہوتی ہے۔ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق برادری اور آنے والوں کی تواضع کی جاتی ہے۔ کھانے پینے کی جو اشیاء پیش کی جاتے ہیں ان سے گھر کا سٹیٹس متعین ہوتا ہے۔ دین اسلام کے کسی بھی حکم میں، کسی بھی روایت میں کل کروانے، صوم کروانے کی بات نہیں ملتی۔ کل کے علاوہ جمعراتیں کروانے کا رواج کچھ اس طرح ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکا ہے گویا کہ یہ دین کا ایک حکم ہے۔ اس کی ابتدا یعنی پہلی جمعرات کا کھانا میت والوں کی طرف سے یا قریب ترین رشتہ داروں کی طرف سے ہوتا ہے، اور پھر عزیزوں رشتہ داروں کو باری باری یہ رسم پوری کرنی پڑتی ہے۔ صاحب حیثیت ایسے موقعوں کو غنیمت جان کر اپنی دولت و ثروت دکھانے کے لیے خوب استعمال کرتے ہیں۔ ان کو تو دکھاوا کرنا ہوتا ہے، لیکن قریب کے غریب رشتہ داروں پر یہ بہت بار ہوتا ہے۔ چاہے ان کے پاس اپنے کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، عزیزوں رشتہ داروں اڑوس پڑوس کے لوگوں اور تعزیت کے لیے آئے یا بلائے گئے افراد کو کھانا دینا ان پر بہت بھاری ہوتا ہے۔ بیچارے رسم پوری کرنے اور دوسروں کی طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے بعض اوقات ادھار لینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، لیکن صاحب ارشاد اس کبھی رسم کے خاتمے کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، کیونکہ ہر جمعرات کو مسجد سے متعلق لوگوں کی بن آتی ہے۔ ان کو بلانا فرض عین بنا ہوا ہے، ان کے بغیر دعائیں نہیں مانگے جا سکتی۔ حالانکہ دین اسلام باقی تمام مذاہب سے یوں مختلف ہے کہ اس میں ملائیت نہیں، ہر آدمی ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے براہ راست مانگ سکتا ہے۔ یہ رسومات 40ویں تک جاری رہتے ہیں۔ بہت کوشش کی کہ 40ویں کی رسم کے حکم کو دین میں تلاش کیا جائے، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ جمعراتوں کا تعلق ہندو مت سے ملتا ہے۔ ہم نے ہندوانہ جمعراتی رسومات پر اسلامی شعائر کا لیپ کر دیا ہے۔ اگر ہم مرگ کے بعد یعنی ڈیتھ کے بعد ہندو رسومات کو دیکھیں تو ہر جمعرات کو بالکل ہماری طرح لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وید اور منتر پڑھے جاتے ہیں، کھانا پینا ہوتا ہے اور پنڈت کو دین چڑھانے سے تقریب کا اختتام ہوتا ہے۔ ہندو مذہب میں جمعرات کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے۔ تمام منتر جمعرات کو زیادہ کارگر ہوتے ہیں۔ چاند کی پہلی جمعرات جس کو نو چندی جمعرات بھی کہا جاتا ہے، اس کا عملیات کے لیے انتظار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اماوس کا شدت سے انتظار ہوتا ہے۔ قرآن کریم خالق کائنات کا انسان کے لیے آخری اور مکمل پیغام ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں حکم دیا کہ میرا رسول جو دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں، آپ کے خاندان میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں کئی اموات ہوئیں۔ آپ کی پہلی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے آپ کے سامنے فوت ہوئے، بیٹیاں رحلت فرما گئیں۔ آپ کے دوست اور بہت پیارے چچا سیدنا حمزہ شہید ہوئے، سیدنا جعفر طیار شہید ہوئے۔ ہمیں ان تمام موقعوں پر نہ تو کل نظر آتے ہیں اور نہ ہی جمعراتیں اور 40واں۔ تاریخ، سیرت اور حدیث کا ذخیرہ ان سے خالی ہے۔ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہیں؟ کیا ہم رسول اللہ کی سیرت پاک سے رہنمائی لے کر
زندگی گزارتے ہوئے معاشرے کی تشکیل کر رہے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے پہلے شوہر و صحابی رسول ابو سلمہ کا انتقال ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ روایت میں اس موقع پر کسی کل جمعرات یا 40ویں کا ذکر نہیں ملتا۔ آپ نے ان کے ہاں ایک دعا فرمائی، قرآنی حکم یعنی جو میرا رسول جو دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے رک جاؤ۔ اس قرآنی حکم کی روشنی میں ہمیں میت والے گھر افسوس کے لیے جا کر وہی دعا کرنی چاہیے اور تکلیف دہ فرسودہ رسومات سے بچنا چاہیے۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2130 کے مطابق آپ نے سیدہ ابو سلمہ کی وفات پر یہ دعا فرمائی، اے اللہ معاف کیجیے گا، اے اللہ تو ابو سلمہ کی بخشش فرما، ابو سلمہ کی مغفرت فرما دے، اس کے درجات ہدایت یافتہ لوگوں میں سے بلند فرما اور اس کے ورثاء پر تو خود خلیفہ بن جا، مجھے اور یہاں موجود سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ابو سلمہ کی قبر کو کشادہ فرما دے، اے اللہ ابو سلمہ کی قبر کو نور سے بھر دے، اس کی قبر کو روشن فرما دے۔ ہم میں سے ہر ایک نے ایک بہت ہی محدود مدت کے لیے یہاں رہنا ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ قرآن کی روشنی میں سیرت پاک پر عمل پیرا ہوں، اللہ کے رسول کے طریقے میں ہی دین اور دنیا کی بھلائی ہے۔ ہمیں تکلیف دہ رسومات سے جان چھڑا کر اطاعت و اتباع رسول کرنی ہوگی۔ بہت شکریہ۔